السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہم وطنوں سے، پوری دنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میں مخاطب ہوتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے، اس عظیم الشان اللہ کے گھر کو دیکھنے کو۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان مسجد، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبتیں، یہ جو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ان تمام بلاؤں کو دشمنان اسلام پر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اپنے اس فوجی کو اور اپنی فورس کو دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان پر مسلط فرمائے، اور اپنے مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بعض پرس سے تجاوز فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی شامت سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور اللہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، جو ہم اپنے انسان بھائیوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے، دھوکے فراڈ کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ، حق تلفی کے ساتھ، مارنے پیٹنے اور قتل کرنے کے ساتھ، اغوا کرنے کے ساتھ، اور ان کے حقوق میں ڈنڈی مارنے کے ساتھ، حق تلفی کے ساتھ ہم اس سے توبہ کر لیں۔ یہ زندگی دنیا کی بالکل معمولی ہے، عارضی اور ٹمپریری زندگی ہے، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس زندگی کو اتنا اہم نہیں سمجھنا چاہیے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے۔ مسجد نبوی سے، اللہ کے مقدس گھر سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، یہ جو کرونا وائرس ہے، ان کو اپنے فضل سے صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے بچائے رکھا ہے اللہ ان کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اور یہ بیماری اور دیگر بیماریاں، جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہیں، جان لیوا بیماریاں ہیں، دکھ درد میں مبتلا کرنے والی بیماریاں ہیں، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان بیماریوں صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما دے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، کنگال ہیں، محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرمائے، ان کی محتاجی اور فقر و فاقہ دور فرمائے، اپنے خزانوں سے ان کو مالا مال فرما دے، اور جو کسی مسئلے میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں، اللہ ان کے وہ مسائل اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں میں آپس میں الفت، محبت اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کر دے، اور فرقہ واریت سے اہل اسلام کی جان چھڑا دے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، جیسے ہمارا کعبہ ایک ہے اور ہمارے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ان کی تعلیمات میں اختلاف نہیں ہے، نہ قرآن میں اختلاف ہے، نہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے۔ ہمیں اس حدیث اور اس قرآن کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور امت میں اختلاف اور بگاڑ، بے راہ روی سے اجتناب کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اس کرونا کی وجہ سے یا اس سے پہلے کسی اور بیماری کی وجہ سے، اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کے
قبروں کو روشن کرے. جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہوئے ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے اصدقاء اور اساتذہ ہیں، ان کو بھی اللہ غریق رحمت فرمائے. جو جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے ہمارے اساتذہ، جو انتظامیہ، اور ابھی جو چودھری عبداللہ صاحب جٹ اوڈا مالے والے یہ، اور ہمارے اس کے علاوہ مولانا عبداللہ مشتاق صاحب، بہت ہمارے عظیم الشان دلیل القدر اور پیارے استاد تھے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. اور جو بھی بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صالح اور نرینہ اولاد نصیب فرمائے. اور جو اولاد والے ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے. اللہ ہر بچے اور بچی کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور جو بچے شادی کے منتظر ہیں، لڑکے نوجوان، اللہ ان کو نیک اور صالح بیویاں عطا فرمائے. اور جو ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اپنے مستقبل کے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ساتھی نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سرخروک رکھے. اور اللہ جوڑوں کے درمیان اخلاص، وفا، شاعری کا جذبہ پیدا فرمائے. اور مسلمانوں کو بلا غرض اور بلا لالچ اللہ کی رضا کے لیے محبت کی توفیق عطا فرمائے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں. ہم سب ایک ہیں. جیسے اللہ نے ہمیں انسان بننے میں ایک بنایا اور ایک قبلہ دیا، ایک کلمہ دیا، ہمیں ایک معبود دیا ہے، تو اسی طرح ہمیں ان کے نفاذ میں اللہ ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے.